الحمد لله وكفى الصلاة والسلام على خاتم الرسل وسيد الأنبياء وعلى آله وأصحابه الأتقياء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فما لكم في المنافقين فئتين والله أركسهم بما كسبوا أتريدون أن تهدوا من أضل الله ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء فلا تتخذوا منهم أولياء حتى يهاجروا في سبيل الله فإن تولوا فخذوهم وقتلوهم حيث وجدتموهم ولا تتخذوا منهم وليا ولا نصيرا فما لكم في المنافقين فئتين پس کیا ہو گیا تمہیں کہ منافقوں کے بارے میں تم دو گروہوں میں تقسیم ہو رہے ہو واللہ ارکسہم بما کسبوا اور اللہ تعالیٰ ان کو الٹا لٹکائے گا ان کے اعمال کی وجہ سے اتریدون ان تہدوا من اضل اللہ کیا تم یہ ارادہ رکھتے ہو کہ تم ہدایت دو جس کو گمراہ کیا اللہ نے ومن یضلل اللہ فلن تجد له سبیلا اور جسے گمراہ کرے اللہ بس ہرگز آپ نہیں پائیں گے اس کے لیے کوئی راستہ ودوا لو تکفرون کما کفروا وہ چاہتے ہیں کہ تم بھی کفر کرو جیسا کہ انہوں نے کفر کیا فتکونون سواء بس ہو جاؤ تم سب برابر فلا تتخذوا منهم اولیاء بس مت ٹھہراؤ ان میں سے دوست حتی یہاجروا فی سبیل اللہ یہاں تک کہ وہ ہجرت کر لیں اللہ کی راہ میں فإن تولوا پس اگر وہ پھر جائے فخذوہم پس پکڑو ان کو وقتلوہم اور قتل کرو ان کو حیث وجدتموہم جہاں پاؤ تم ان کو ولا تتخذوا منہم ولیا ولا نصیرا اور مت ٹھہراؤ ان میں سے دوست اور نہ مددگار سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد معزز سامعین سورۃ النساء کا 12واں رکوع آیت نمبر 88 اور 89 آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں اللہ رب العزت ان کے مطابق صحیح بیان کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں قرآن و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے سے قبل منافقین کا تذکرہ جاری تھا گزشتہ سبق میں سلام کے آداب کو بیان کیا گیا آج کے سبق میں پھر منافقین کا ہی تذکرہ ہے منافقین ایک تو وہ ہوتے تھے
کہ جن کا نفاق واضح نہیں ہوتا تھا، مسلمانوں کے ساتھ اعمال میں شامل، اندر منافقت ضرور چھپاتے تھے لیکن بظاہر ایسی حرکتوں سے اجتناب کرتے تھے جن سے پتہ چلے کہ یہ ایمان والے نہیں ہیں۔ اور بعض منافق وہ ہوتے تھے جن کا نفاق بالکل واضح، کہ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کی مخالفت کرتے، جہاد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے جاتے، وہ پیچھے رہ جاتے، اور ہر ممکن ان کی کوشش ہوتی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کریں، اوپر سے کبھی کبھی کلمہ بھی پڑھ لیتے تھے، لیکن منافقین کا یہ وہ ٹولہ تھا جن کا نفاق بالکل واضح۔ تو جن کا نفاق واضح ہے ان کے ساتھ نرمی کا بھی حکم نہیں ہے۔ کئی منافق ایسے تھے جو مدینہ منورہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ چھوڑ کر کفار کے ساتھ جا بیٹھے تھے، اوپر سے یہ بھی کہتے تھے کہ جی ہم ایمان لائے ہیں۔ تو ایسے منافقین جن کا نفاق بالکل واضح ہے، ان کے بارے میں بعض صحابہ کرام کو تشویش ہوئی، بعض نے کہا جی چھوڑو، ان کو کچھ نہ کہیں، ان کے ساتھ جہاد نہ کریں کیونکہ یہ اہل ایمان تو ہیں۔ بعض صحابہ نے کہا یہ کیسے اہل ایمان ہیں، اللہ کے ہر نبی کی مخالفت کرتے ہیں اور ایماندار ہونے کا دم بھی بھرتے ہیں۔ تو آج کے سبق میں ذکر ہے کہ ایسے منافقین کے جن کا نفاق واضح ہو جائے، ان کے بارے میں تم دو گروہوں میں تقسیم نہ ہو، بلکہ ان کا وہی حکم ہے جو باقی کافروں کا حکم ہے۔ لیکن یہ یاد رہے، جیسے میں نے پہلے عرض کیا تھا، اس سورہ مبارکہ میں بعض احکامات ایسے ہیں جن کا تعلق عوام کے ساتھ ہے اور بعض ایسے ہیں جن کا تعلق حکام کے ساتھ ہے۔ تو اس قانون کا تعلق بھی حکام کے ساتھ ہے، یعنی عوام میں سے انفرادی طور پر کسی شخص کو یہ حق نہیں پہنچتا کہ اگر کسی کے بارے میں شک پڑے کہ یہ منافق ہے تو اس کو مار ڈالے۔ یہ حکام جب جہاد جاری ہو، اور یہ ان کی ذمہ داری ہے کہ وہ کس کے ساتھ جہاد کرنا ہے اور کس کے ساتھ نہیں کرنا، تو یہ جہاد مجاہدین کے جو کمانڈر ہیں، جو مجاہدین کے سپہ سالار ہیں، ان کے لیے یہ حکم ہے کہ ایسے منافقین جن کا نفاق واضح ہے ان کے ساتھ نرمی نہ برتی جائے، بلکہ عام کافروں کی طرح ان کے ساتھ بھی جہاد کیا جائے۔ وَمَا لَكُمْ فِي الْمُنَافِقِينَ فِئَتَيْنِ، تو خلاصہ یہ تھا جو میں نے عرض کیا۔ اب آیت کی طرف دیکھیں۔ فَمَا لَكُمْ، پس تمہیں کیا ہوا کہ فِي الْمُنَافِقِينَ فِئَتَيْنِ، منافقوں کے بارے میں تم دو جماعتیں بن رہے ہو، یعنی بعض نرمی چاہتے ہو ان کے ساتھ اور بعض جہاد کرنا چاہتے ہو۔ مطلب یہ ہے کہ نرمی کیوں کر رہے ہو تم؟ وَاللَّهُ أَرْكَسَهُمْ بِمَا كَسَبُوا، حالانکہ اللہ نے ان کو اوندھا کرنا ہے، الٹا لٹکانا ہے، بما کسبوا، ان کے کسب اور اعمال کی وجہ سے۔ ان کے اعمال کفار جیسے ہیں اور وہ ہر موقع پر اسلام اور مسلمانوں کی دشمنی کرتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرتے ہیں۔ مثلا احد کے وقت ہی آپ دیکھ لیجئے، اللہ کے نبی لشکر لے کر جا رہے ہیں، راستے میں واپس ہو گئے، جی ہماری بات نہیں مانی گئی، ہم نے کہا تھا مدینہ کے اندر رہ کے لڑائی کریں، جی باہر جا رہے ہیں ہم نہیں جاتے، جی نبی پاک جا رہے ہیں اور ہم نہیں جاتے، جی یعنی ایسی ان کی حرکتیں کہ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی واضح مخالفت جن میں ظاہر ہو رہی ہے، نظر آ رہی ہے۔ فرمایا اللہ ان کسب اور بدعمالیوں کی وجہ سے ان کو ضرور سزا دے گا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تلوار نے تو اس منافق کا بھی سر قلم کر دیا تھا جس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے اوپر اعتبار نہیں کیا تھا، آپ کے فیصلے کو تسلیم نہیں کیا تھا، اور پھر کہنے لگا تھا عمر سے بھی فیصلہ کرواتے ہیں۔ عمر نے فرمایا تھا یہ بھی پکا منافق ہے، بے ایمان، اگر ایمان والا ہوتا تو نبی پاک کے فیصلے کو ضرور تسلیم کرتا، آپ کے فیصلے پر اعتراض نہ کرتا۔ تو فرمایا یہ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلوں کو نہیں مانتے، ان کی کسب اور اعمال کی وجہ سے اللہ ان کو سزا دے گا۔ اتریدون ان تہدوا من اضل اللہ،
کیا تم یہ چاہتے ہو کہ اس کو بھی ہدایت دو جس کو اللہ نے گمراہ کی ہے؟ مطلب جو اللہ کے نبی کی مخالفت کرتا ہے اللہ نے ایسے بے ایمانوں کو ہدایت نہیں دینی، کیونکہ کفر کا آخری درجہ جو ہے وہ ہے مہر جباریت۔ کفر کا آخری درجہ کیا ہے جی؟ مہر جباریت، جس کو کہتے ہیں ہم سورۃ البقرہ میں پڑھا ختم اللہ علی قلوبہم، اللہ نے ان کے دلوں پر مہر مار دی ہے۔ یاد رہے کہ کفر کے 4 درجے ہیں۔ کفر کے کتنے درجے ہیں؟ پہلا درجہ ہے ریب۔ ریب کا معنی شک، ذالک الکتاب لا ریب فیہ، شروع میں اللہ نے شک کو نکالا۔ اگر کوئی آدمی اللہ کے کلام میں شک کرے، نعوذ باللہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت میں شک کرے، نعوذ باللہ، قیامت کے قائم ہونے میں شک کرے، نعوذ باللہ، جو بھی ضروریات دین ہیں، جو ایمانیات ہیں، ان میں سے کسی مسئلے میں شک کرے تو یہاں سے کفر کی ابتدا ہوتی ہے۔ اللہ ہمیں ریب اور شک سے بچائے، آمین۔ جو رب نے فرمایا وہ سچ ہے، جو قرآن نے بتایا وہ حق ہے، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا وہ 100% درست ہے، اس میں کسی قسم کی شک کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ شک کفر کی ابتدا ہے۔ دوسرا درجہ ہے جی ضلال۔ ریب کے بعد ضلال، ضلالت جس کو ہم کہتے ہیں گمراہی۔ جب ایک انسان شک کرے گا تو وہ بھٹک جائے گا، وہ گمراہ ہو جائے گا۔ تیسرا درجہ ہے جدال۔ جدال کا معنی ہوتا ہے جھگڑا، جنگ و جدال۔ جب گمراہی بڑھتی ہے نا اور گمراہی زیادہ ہوتی ہے پھر انسان جھگڑے اور لڑائیوں کے لیے تیار ہو جاتا ہے، جیسے لوگوں نے اللہ کے نبیوں کے ساتھ کی ہے، یا ہر دور کے اندر حق والوں کے ساتھ لوگ لڑائیاں کرتے ہیں۔ تو جب جدال کرتے ہیں تو پھر چوتھا درجہ ہے مہر جباریت، پھر دل پر مہر لگ جاتی ہے اور ایمان کی توفیق نہیں ہوتی۔ اچھا، یہ جو 4 درجے میں نے عرض کیے نا، ان میں سے 2 کام بندے کی طرف سے ہیں اور 2 اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہیں۔ شک بندے کی طرف سے ہے اور ضلالت پھر اللہ کی طرف سے ہے۔ رب نے کہا اگر تو نے میرے کلام میں شک کیا، میرے نبی کی نبوت میں شک کیا، پھر جا گمراہیوں میں بھٹک جا۔ تیسرا کام جدال بندے نے کیا، لڑائی جھگڑا بندے نے کیا، اور پھر مہر جباریت اللہ تعالیٰ نے لگا دی اور اللہ تعالیٰ نے اس کے دل کو بند کر دیا۔ اس دل میں اب ایمان جا ہی نہیں سکتا، اتنا گندا اس کا دل ہو گیا کہ میرا کلام اس پہ اثر ہی نہیں کرتا، نعوذ باللہ من ذالک۔ اسی کو دوسرے مقام پہ یوں بیان کیا افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها، کیا قرآن میں غور نہیں کرتے یا دلوں پر تالے لگ چکے ہیں؟ یہ ہے دلوں پر تالے لگ جانا، یہ ایمان کی توفیق ہی نہیں ہو رہی ان کو اللہ کا کلام سمجھ ہی نہیں آ رہا، نعوذ باللہ من ذالک۔ تو فرماتے ہیں اتریدون ان تہدوا من اضل اللہ، کیا تم یہ ارادہ رکھتے ہو کہ ہدایت اس کو دو جس کو اللہ نے گمراہ کر دیا؟ مطلب جس کے دل پر رب نے مہر لگا دی اس کو تم تو ہدایت نہیں دے سکتے نا۔ اب اس کا ایک ہی علاج ہے کہ اس کے ساتھ جہاد اور قتال کیا جائے۔ فرمایا کبھی آپ نے دیکھا گلیوں میں نا بچے لوہا اکٹھا کر رہے ہوتے ہیں اور ان کے پاس مقناطیس ہوتا ہے، رسی ڈال کر اس کو گھسیٹ رہے ہوتے ہیں، لوہے کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے بھی اس کے ساتھ چمٹ جاتے ہیں۔ فرماتے ہیں دعوت کی مثال تو یہ ہے، سیدھی بات سچی بات سامنے آئی، اچھی فطرت اور طبیعت والوں نے خود آگے بڑھ کے اس کو قبول کر لیا، جیسے لوہے کے ٹکڑوں نے خود جناب آگے بڑھ کے مقناطیس کے ساتھ چمٹ گئے، پیچھے رہ گیا کچرا، پیچھے رہ گئی لکڑی کے وہ ٹکڑے، ان کا کام ان کو کیا پھر جلایا جاتا ہے۔ فرمایا یہی مثال ہے، اچھی فطرت والے دین حق کی دعوت کو سن کر کے قبول کر لیتے ہیں اور بری فطرت والوں کے ساتھ پھر قتال اور جہاد کیا جاتا ہے۔ اور یہ دلوں پر مہر لگتی ہے، یہ کوئی اللہ تعالیٰ نعوذ باللہ زیادتی نہیں کرتے، یہ ان کے اپنے اعمال کی وجہ سے لگتی ہے، جیسا کہ میں نے 4 درجے عرض کر دیے۔ اور آخری اس بارے میں اسی بات کو یوں بیان کیا کلا بل رانا علی قلوبہم ما کانوا یکسبون، ان کے دلوں پر زنگ چڑھ گیا ان کی بدعمالیوں کی وجہ سے۔ اس کے ساتھ ایک حدیث بھی سن لیجیے،
آپ نے ارشاد فرمایا جو آدمی جرم کرتا ہے اس کے دل پر ایک سیاہ نقطہ لگتا ہے، اور اگر توبہ کر لے دھل جاتا ہے، دل صاف ہو جاتا ہے، نہیں کرتا ہے ایک اور کرتا ہے تو ایک اور نقطہ لگ جاتا ہے، پھر ایک اور کرتا ہے ایک اور نقطہ لگ جاتا ہے، حتیٰ کہ سارا دل سیاہ ہو جاتا ہے، اور اسی کو زنگ کہا گیا ہے، دلوں کا زنگ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا دو چیزیں ہیں جو دلوں کا زنگ اتارنے والی ہیں، ایک موت کو یاد کرنا اور دوسرا قرآن پاک کی تلاوت کرنا۔ بارک اللہ فرماتے ہیں واللہ ارکسہم بما کسبوا اتریدون ان تہدوا من اضل اللہ، جسے اللہ گمراہ کرے اسے تم ہدایت نہیں دے سکتے، ومن یضلل اللہ فلن تجد له سبیلا، اور جسے اللہ گمراہ کرے ہرگز آپ اس کے لیے کوئی راہ نہیں پائیں گے۔ اب آگے اللہ منافقین کی اس منافقت کو بے ایمان کرتے ہیں کہ اتنے بے ایمان ہیں تو یہ تو چاہتے ہیں کہ اے ایمان والو تم بھی کافر ہو جاؤ، ودو لو تکفرون، وہ چاہتے ہیں کاش کہ تم بھی کافر ہو جاؤ، کما کفروا، جیسا کہ انہوں نے کفر کیا، فتکونون سواء، پھر سب کفر میں برابر ہو جاؤ، فلا تتخذوا منہم اولیاء، لہذا ایسے بے ایمانوں کو دوست نہ بناؤ۔ دیکھیں جی، دلی دوستی مومن کی کافر کے ساتھ نہیں ہوتی، اور یہ قرآن نے کئی مقام پہ بیان کیا ہے، لا يتخذ المؤمنون الکافرین اولیاء من دون المؤمنین، ایمان والوں کو چھوڑ کر کافروں کے ساتھ دوستیاں نہ لگاؤ۔ صحبت کا بڑا اثر ہوتا ہے، صحبت سالے تو را سالے کو ند، صحبت تالے تو را تالے کو ند۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا نیک صحبت میں بیٹھو گے نیک بنو گے، اور بری محفل میں بیٹھو گے تو برے بنو گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی مثال دی ہے، فرمایا خوشبو والے کے پاس بیٹھو گے تو کیا ہوگا، پیسے ہوئے تو خوشبو خریدو گے، نہیں تو مفت میں اچھی خوشبو تو سونگھ لو گے، اور بھٹی والے کے پاس بیٹھو گے تو جناب آگ کا انگارہ کپڑوں پہ گرے گا تو کپڑے جلیں گے، نہ جلے تو دھواں تو ضرور ہی چڑھے گا نا۔ فرمایا بری محفل کے اثرات ضرور ہوتے ہیں، ایسی ہی اچھی محفل کے اثرات بھی ضرور ہوتے ہیں۔ اور شیخ سعدی نے مثال دی ہے، فرماتے ہیں پسر نوح با بدام بنشر خاندان نبوت گم شود، پیغمبر نوح علیہ السلام کا بیٹا بری محفل میں جب بیٹھنا شروع ہوا، نبوت کے خاندان کا چشم و چراغ ہونے کے باوجود جہاں باقی لوگ غرق ہوئے وہ بھی غرق ہوا، اور سگے اصحاب کہف روز چند پے نیکاں گرفت بردم شد، اصحاب کہف کا کتا وہ نیک لوگوں کے پیچھے چلا، تو قرآن نے جہاں اصحاب کہف کا ذکر کیا وہاں ان کے کتے کا ذکر بھی کیا۔ ثلاثۃ رابعہم کلبہم ویقولون خمسۃ سادسہم کلبہم رجما بالغیب ویقولون سبعۃ وثامنہم کلبہم، وہ 3 تھے یا چوتھا کتا تھا، یا جناب 5 تھے اور چھٹا کتا تھا، یا 7 تھے اور 8واں کتا تھا، کتے کا ذکر ساتھ ساتھ چل رہا ہے۔ شیخ سعدی فرماتے ہیں اچھی محفل کے اچھے اثرات ہوتے ہیں، تو اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فلا تتخذوا منہم اولیاء، ایسے لوگوں کو دوست مت بناؤ، حتی یہاجروا فی سبیل اللہ، یہاں تک کہ ہجرت کر لے اللہ کی راہ میں، چونکہ آپ جانتے ہیں اس وقت ہجرت کرنا فرض تھی جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے گئے تھے۔ تو فَإِن تَوَلَّوْا، بس اگر وہ پھر گئے کہیں جی نہیں ہم سے یہ کام نہیں ہوتا، ہجرت نہیں ہوتی، نبی پاک کی اطاعت نہیں ہوتی، فَخُذُوهُمْ، اب ظاہر بات ہے جب وہ پھر جائیں تو واضح ہو گیا کہ یہ بے ایمان ہیں، کافروں کے ساتھ ملے ہوئی ہیں، تو پکڑو ان کو، وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ وَجَدتُّمُوهُمْ، اور قتل کرو جہاں ان کو پاؤ، یعنی باقی کفار کی طرح ان کے ساتھ بھی جہاد کرو، وَلَا تَتَّخِذُوا مِنْهُمْ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا، اور ان سے نہ دوست بناؤ اور نہ کوئی مددگار بناؤ، جو مخلص نہیں ہیں وہ تمہارے دوست کیا ہوں گے، جو اللہ اور اس کے رسول کے نہیں وہ تمہارا کیا فائدہ کریں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اچھی صحبت نصیب فرمائے، کافروں اور منافقوں کی صحبت سے محفوظ فرمائے۔ ترجمہ دوبارہ سنیں۔ وَمَا لَكُمْ فِي الْمُنَافِقِينَ فِئَتَيْنِ، بس تمہیں کیا ہوا کہ منافقوں کے بارے میں تم 2 جماعتوں میں تقسیم ہو رہے ہو، واللہ ارکسہم بما کسبوا، اور اللہ ان کو الٹا کرے گا ان کے کسب کی وجہ سے، اتریدون ان تہدوا من اضل اللہ، کیا تم یہ ارادہ رکھتے ہو کہ ہدایت دو اسے جسے اللہ نے گمراہ کیا،
ومن يضلل اللہ، اور جسے اللہ تعالیٰ گمراہ کرے، فلن تجد له سبیلا، بس ہرگز آپ اس کے لیے کوئی راہ نہ پائیں گے۔ ودوا لو تکفرون کما کفروا، وہ چاہتے ہیں تم بھی کفر کرو جیسا کہ انہوں نے کفر کیا۔ فتکونون سواء، بس ہو جاؤ تم سب برابر۔ فلا تتخذوا منهم اولیاء، بس مت ٹھہراؤ ان سے دوست، حتیٰ یہاجروا فی سبیل اللہ، یہاں تک کہ وہ ہجرت کرے اللہ کی راہ میں۔ فإن تولوا فخذوهم وقتلوهم، اگر وہ پھر گئے بس پکڑو انہیں اور قتل کرو انہیں، حیث وجدتموهم، جہاں پاؤ ان کو، ولا تتخذوا منهم ولیا ولا نصیرا، اور مت ٹھہراؤ ان میں سے دوست اور نہ کوئی مددگار۔